الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. کہا بادشاہ نے عورتوں کو کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے. بولے حاش للہ ہم کو معلوم نہیں اس پر کچھ برائی. بولی عورت عزیز کی اب کھل گئی سچی بات. میں نے پھسلایا تھا اس کو اس کے جی سے اور وہ سچا ہے. یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز معلوم کر لیوے کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی چھپ کر، اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کا. اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو، بے شک جی تو سکھلاتا ہے برائی، مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، میں خالص کر رکھوں اس کو اپنے کام میں. پھر جب بات چیت کی اس سے کہا واقعی تو نے آج سے ہمارے پاس جگہ پائی معتبر ہو کر. یوسف نے کہا مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر، میں نگہبان ہوں خوب جاننے والا. اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا پہنچا دیتی ہے ہم رحمت اپنی جس کو چاہیں. اور ضائع نہیں کرتے ہم بدلہ بھلائی والوں کا، اور ثواب آخرت کا بہتر ہے ان کو جو ایمان لائیں اور رہے پرہیزگار. تو بات چل رہی تھی بادشاہ قطفیر کی جو اس نے خواب دیکھا تھا. تو اس نے حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کو بلانا چاہا کہ آئیے ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں گے اور جو میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتلائیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے وہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے کہ میں نے آپ کی امانت میں چھپ کر کوئی خیانت نہیں کی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ بادشاہ مجھے کوئی بڑا عہدہ دینے والا ہے. آپ کو یقین تھا
کہ مجھے کوئی بڑا عہدہ ملنے والا ہے، اس واسطے جن کو بڑے عہدے ملتے ہیں اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے صاف اور ستھری اور شفاف رکھیں، تاکہ اس کے ماتحت میں کام کرنے والے لوگ صحیح ڈھنگ سے اور امانت داری کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ یہ حضرت یوسف چاہتے تھے، ان کو یقین تھا کہ مجھے کوئی بڑا عہدہ ملے گا، لیکن اس سے پہلے درباری شاہی محل کے اندر یہ بات صاف صاف کلیئر ہو جانا چاہیے کہ میں حق پر ہوں یا جھوٹ پر ہوں۔ اب حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے کہا پہلے تحقیق کی جائے ان بیگمات مصر کی، جن آفیسران کی بیویاں ہیں ان سے معلوم کر لو میرے تعلق سے کیا بات ہے۔ اب کتفیر کو بہت زیادہ غیرت آئی، اب اس نے کہا کہ معاملہ جو ہے اب کھلا کھلا ہونا چاہیے، 2 2 4 ہوتے ہیں۔ اب اس نے شاہی دربار لگا دیا، کتفیر نے۔ یوسف بن یعقوب بغیر قصور کے 9 سال جیل میں یا 12 سال جیل میں رہے۔ اب شاہی دربار لگانے کے بعد عجیب اللہ کی شان، میرا رب بڑے شان والے رب ہیں، جو سچ ہوتا ہے ایک نہ ایک دن اس کی خوشبو آ کر رہتی ہے۔ یاد رکھو، حالات آئیں گے، ہم اور آپ آزمائے جائیں گے، جیلوں میں بغیر قصور کے ٹھوسے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ سورج اور چاند گواہ ہے، وہی لوگ اس دھرتی کو بچائیں گے جو بے قصور اور پاک دامن ہوں گے۔ تو حضرت یوسف تو بغیر قصور کے تھے، کیا غلطی تھی آپ کی؟ کوئی غلطی نہیں تھی۔ اب بادشاہ وقت نے جو ہے دربار عام لگا دیا، شہریوں کو جمع کیا، جنتا کو جمع کیا۔ اب اس وقت میں سچ سامنے آنے والا تھا 9 سال کے بعد۔ سچائی کب سامنے آئی؟ 9 سال کے بعد، نبی اور پیغمبر ہونے کے بعد بھی اللہ بڑا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ ہمارا امتحان نہ لے، ہم بڑے کمزور انسان اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں نہیں آئے، کیا پہلے پوچھو ان سے؟ اب پوچھنے میں یہ ہوا کہ خود زلیخا نے کہہ دیا، قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ بولی عورت عزیز کی، قطفیر کی بیوی زلیخا نے صاف صاف کہہ دیا، دیکھو میرے شوہر قطفیر آپ کے سامنے اور بھری جنتا کے سامنے اور پورے سماج کے سامنے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یوسف بے گناہ ہے، سچا ہے۔ میرے جی نے ہی یوسف کو گناہ میں ڈالنا چاہا، لیکن وہ امانت دار اور سچا انسان ہے۔ 9 سال کے بعد حقیقت سامنے آئی۔ بولو کتنے سال کے بعد؟ 9 سال کے بعد۔ حالات آئے تو بعض ٹائم صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کتنا صبر کیا تھا۔ ایسے حالات آ گئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، صحابہ کرام چیخ اٹھے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ صحابہ چیخ اٹھے، نبی پاک علیہ السلام چیخ اٹھے، اللہ تیری مدد کب آئیں گی؟ ہماری کھیتیاں سوکھ گئی، چولہے بجھ گئے، بچے یتیم بن گئے، تیری مدد کب آئیں گی؟ تب اللہ نے کہا، الا ان نصر اللہ قریب، آزمائش کا دور ختم ہوا میرے محبوب، اب ہماری مدد تمہارے قریب میں ہے۔ پھر ایسی مدد آئی کہ وقت کے بادشاہوں کے شاہی تاج صحابہ کے قدموں کے اندر آئے۔ ایسی مدد آئی نصرت الہی کہ وقت کے بادشاہوں کے سروں کے تاج صحابہ کرام کے قدموں کے اندر آئے۔ بات سمجھ گئی؟ مدد اللہ کی آتی ہے، اللہ کا دستور ہے۔ کھنگالتے پہلے کتنا کھرا، کتنا جو ہیں، کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا، بہت کھنگالتے ہیں اللہ، یاد رکھنا، بہت کھنگالتے ہیں، کتنا کھرا کتنا کھوٹا۔ لگتا ہے کھرا ہے تو پھر اس کو وہاں تک پہنچاتے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام مل گیا، معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کریم سے ملاقات کی، فیس ٹو فیس بات چیت کی،
کہ یہ مقام ایسے ہی مل گیا؟ کتنی زبردست آزمائش تھی آپ کو اس مقام کے ملنے کے پیچھے، کتنا خون آپ کا زمین پر گرا ہے، اور کتنی بار راتوں میں آپ اللہ کے سامنے روئے ہیں۔ 3 سال تک آپ اور آپ کے چاہنے والے جیلوں کے اندر بند رہے ہیں، پتے کھا کر زندگی گزاری، پتے ختم، چھالے کھا کر زندگی گزاری۔ ایک دن آئے کہ درختوں کے چھالے بھی ختم ہوگی۔ سیرت پوری ہمارے سامنے ہے، تب اللہ نے جا کر آپ کو مقام دیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کو جو مقام ملنے والا تھا، وہ 9 سال کے بعد جیل کی کالی کوٹری کے اندر بند رہنے کے بعد، کوئی کہیں گا ہم 5 نمازیں پڑھ لیں اور مقام علیہ مل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ بہت کھنگالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بہت کھنگالتے ہیں۔ تو خود عزیز مصر کے بیوی نے کہہ دیا کہ میں جھوٹ، یوسف سچ۔ تب حضرت یوسف بن یعقوب کو درے بھرے مجلس کے اندر بلایا گیا، ہزاروں لوگ جمع تھے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کہا، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُونَ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اے بادشاہ وقت، میں نے کب کہا تھا کہ آپ مجلس، آپ دربار عام لگاؤ؟ میں نے آپ سے کب کہا تھا کہ اب دربار عام لگاؤ، ہزاروں لوگوں کو جمع کرو اور اپنی بیوی کی بے عزتی ان میں کروا؟ میں نے کب آپ سے کہا تھا؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ اکیلے تحقیق کر لو، مجھے آپ کی اکیلے کی تحقیق کی ضرورت تھی۔ آپ نے تو مجلس کو لگا دیا، دربار عام لگا کر آپ نے اپنی بیوی کو رسوا کر دیا، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف بن یعقوب، جس خاتون کے طرف سے جیل میں گئے ہیں، اس خاتون کے بدلہ میں دیکھ کر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہوتے نبی کے اخلاق۔ کیا ہوتے ہیں؟ کہ بادشاہ سلامت، میں نے کب کہا تھا آپ بیوی کو بدنام ایسے کرو؟ میں نے تو کہا اب اکیلے میں بیٹھ کر تحقیق کر لو، بس مجھے آپ کی تحقیق کی ضرورت تھی۔ آپ نے جو دربار عام لگا دیا ہے جس سے آپ کی بیوی کی ذلت ہوئی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ یوسف جو 9 سال جیل میں رہے اس خاتون کی طرف سے۔ یہ ہوتے نبی کے اخلاق۔ کیا ہوتے ہیں؟ نبی کے اخلاق بہت اونچے اور بلند پائے کے ہوتے ہیں۔ گالیاں دینے والوں کو نبی دعا دیا کرتا ہے، پتھر مارنے والوں کو نبی دعا دیا کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہم سب اہل ایمان کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کو پیدا کریں۔ کوئی دشمن بھی سامنے آ جائے تو اگر معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت میں کہا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں گناہوں سے بچا، میں یہ نہیں کہتا میں گناہوں سے بچا، بلکہ مجھے اللہ رب العالمین نے گناہوں سے بچایا ہے۔ انسان کو چاہیے گناہوں سے بچ گئے تو کبھی بھی اپنے طرف منسوخ نہ کریں، یہ کہے کہ مجھے اللہ نے گناہوں سے بچایا ہے۔ کچھ اللہ خدمات لے لیں تو یہ نہ کہے میں کیا ہوں، یہ کہے کہ میرے رب نے خدمت کا موقع دیا ہے۔ ہر بات کو اللہ کے طرف منسوخ کرو۔ کوئی بیمار ہے، وہ شفا یاب ہو گیا، اسے کہنا چاہیے فلاں دوا خانے میں شفا یاب نہیں، مجھے میرے اللہ نے فلاں ہسپتال میں شفا دی ہے۔ ہر چیز کو منسوخ کرو اپنے محبوب رب اللہ کریم کی طرف، اور کریں گے انشاءاللہ۔ ہر بات کو مجھے میرے اللہ نے شفا دی ہے، فلاں گولی میں نہیں، مجھے میرے اللہ نے فلاں گولی میں شفا دی ہے۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بولے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں بچا گناہوں سے، مجھے اللہ کریم نے بچایا ہے۔ انسان کے اندر ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ کیا ہوتا ہے؟ سب سے خطرناک نفس امارہ۔ اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نفس امارہ تمہیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کی دعوت،
تمہیں نفس امارہ، حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس۔ پھر کہا او میرے صحابہ، کوئی اگر کسی کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، کپڑا اچھا پہنائے، تو جس کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، کپڑا اچھا پہنائے، تو اس نے کیا کرنا چاہیے اپنے کھلانے والے کے ساتھ میں؟ صحابہ نے کہا عزت کرنا چاہیے، اپنے محسن کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا جسے کھانا کھلاؤ، کپڑا پہناؤ، پانی پلاؤ، وہ اگر پلانے والے، کھلانے والے، پہنانے والے کو برا بھلا کہے تو صحابہ نے کہا بڑا ناشکرا ہے۔ حضور نے کہا یہ تمہارا نفس ہے۔ کیا ہے؟ یہ تمہارا نفس ہے، یہ تمہارا نفس ہے۔ کہا بھئی زیادہ مت کھلا، زیادہ مت پلا، زیادہ مت پہناؤ، اگر وہ تمہاری عزت کرے، کہا بڑا اچھا دوست ہے، کہا یہ تمہارا نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کی دعوت، گناہوں کی دعوت، گناہوں کی پلاننگ، یہ نفس امارہ کے طرف سے انسان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ نفس لوامہ جس کی قسم اللہ نے سورہ بلد میں کھائی ہے، نفس لوامہ، اور ایک نفس مطمئنہ جس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ فجر میں کیا ہے۔ یہ دو نفس ایسے ہیں جو انسان کو نیکی کے راہوں پر چلاتے ہیں، اور ایک ہے نفس امارہ جو انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ بولو کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی دعوت۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب جب ساری بات کھل کے سامنے آ گئی، تب حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ وقت نے کہا یوسف اب ساری بات کھل کے سامنے آ چکی ہے، ذرا میں تنہائی کے اندر آپ اکیلے سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف تم ہوں گے، میں ہوں گا، پروٹوکول سب دور کھڑا ہوں گا، ہم دونوں کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تنہائی کے اندر بیٹھتے ہیں۔ دونوں بیٹھے تنہائی کے اندر، سارے گارڈ، فوج سب کو دور کھڑا کر دیا، بادشاہ کو سب دور کھڑے ہو جاؤ، بس ہم دونوں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یوسف جو میں نے خواب دیکھا ہوں، جو تعبیر تم نے دی ہے، ذرا ایک بار میں اپنے کان سے وہ تعبیر سننا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی خود زلیخا کے زبان سے کہلوائی، بادشاہ کو اور بھی زیادہ آپ پہ بھروسہ ہو گیا۔ تو قطفیر پوچھنے لگا حقیقت کیا ہے؟ حضرت یوسف نے کہا دیکھو 7 سال بارش کے اتنے زیادہ ہوں گے کہ تمہاری ساری زمینوں کے اندر اناج ہی اناج ہوگا، اس کے بعد 7 سال بارش نہیں ہوگی، قحط ہوگا، دشکال ہوگا، اور ساری جنتا پریشان ہوگی۔ تو قطفیر نے کہا پھر میرا ملک کیسے بچے گا؟ وہ قطفیر جانتا تھا جو میرے عذراء ہیں، جو میرے ہاتھ کے نیچے کام کرے سب کرپشن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جو میرے ہاتھ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں وہ سارے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب رشوت خور اور سود خور اور امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ تو قطفیر یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان سے یوسف میں تو زمانے سے آپ جیسے نوجوان کو تلاش کر رہا تھا، کوئی ایسا نوجوان مجھے مل جائے جو میری ذمہ داری سنبھالے۔ کیوں؟ جب 7 سال تک خوب بارش ہوں گی، اور بارش ہونے کے بعد جو ہیں
خوب اناج آئے گا، پھر 7 سال بارش نہیں ہوگی، اناج نہیں ہوگا، غلہ نہیں اگے گا، دشکال اور قحط پڑ جائیں گا، امیر لوگ سکون سے کھا سکیں گے، غریب لوگ بھوکے مر جائیں گے اور میرا ملک تباہ ہو جائے گا۔ تو یوسف بن یعقوب نے کہا قطفیر صاحب پہلے بات سمجھیں گا، یہ قحط صرف مصر کے اندر نہیں ہوگا، مصر سے قحط پہنچے گا بلاد شام تک، اور شام کی سرزمین اور مصر کی سرزمین ارد گرد آس پاس کے تمام ممالک میں قحط پڑ جائیں گا، اور سب کی نگاہ آپ کی حکومت پر ہوگی، کیونکہ آپ کی حکومت اس وقت پورے بلاد شام کے اندر اور آس پاس کے ممالک کے اندر انتہائی مالدار حکومت ہے، انتہائی مالدار حکومت ہے، اور سب کی نگاہ آپ پر ٹکیں گی۔ اگر اس وقت آپ نے اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کی پھر یاد رکھنا زمانہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ قطفیر کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو قطفیر نے کہا میں کیا کروں؟ تو حضرت یوسف نے کہا ایک کام کیجئے، آپ کے وزراء سارے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعنوانی اور امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، ایک کام کیجئے، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، آپ مجھے وزیر خزانہ بنوا دیجئے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں کسی ایک بندے کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ تب حضرت یوسف نے کہا میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں، آپ شاہی محل سے اعلان کروا دیجئے کہ 7 سال تک اناج بہت زیادہ ہوگا، تو لوگوں جتنا اناج تمہیں ضرورت ہے کھانا پکانے کی اتنا ہی کھیت سے نکالنا، باقی سارا اناج کھیت کے اندر ہی جو بڑی بڑی گیہوں کی اومبیاں آتی ہے اسی میں رہنے دینا۔ ایک خاصیت ہے اناج کی، اگر آپ اناج کو اسٹاک کر لیں گے 1-2 سال کے بعد شاید وہ آٹا بن جائے یا کیڑا لگ جائے، لیکن جو گیہوں کی فصل ہوتی ہے اگر اس کو اومی کہتے ہیں، اگر اومی کے اندر ہی گیہوں رہیں تو اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا دیکھو آپ جتنی سرکاری زمین ہیں وہاں پر اناج لگائیے، جتنی آپ کی سرکاری زمین ہے سب میں اناج لگائیے، اور جن جن لوگوں کی اپنی خود کے پرائیویٹ زمین ہے ان سے کہیے کہ اناج کو بیچنا مت، اور جتنا تمہیں آٹے کی ضرورت ہے اتنا اناج نکالنا، باقی اناج کو کھیت کے اندر ہی اسٹاک رکھنا۔ قطفیر کو یہ رائے بڑی پسند آئی، اور خود حضرت یوسف نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا عہدہ کبھی خود سے طلب مت کرنا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ عہدہ خود سے طلب مت کرنا، اس میں برکت نہیں ہوتی، لیکن جہاں تمہیں لگے کرپشن والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ ایمانداری کے ساتھ میں بلا تفریق مذہب و ملت آپ خدمات کر سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہیے۔ کیونکہ حضرت یوسف 9 سال جیل میں رہ کر اور 7 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک شاہی محل میں رہ کر آپ نے پورے آفیسران کا معائنہ اور جائزہ لے لیا تھا کون کتنا کرپشن کے اندر مبتلا ہے۔ آپ کو بھی یقین تھا یہ لوگ اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں کریں گے۔ آپ سنیے قطفیر نے کیا کہا۔ قطفیر نے ایک جملہ یہ کہا یوسف آپ اس کے بعد وزیر خزانہ تم بن چکے ہو، لیکن اس کے بعد اصل بادشاہ تم رہیں گے، صرف مہر پر دستخط میری رہیں گی، باقی سارے اشارے تمہارے رہیں گے۔ نوجوانوں سنو غور سے، کیا کہا بادشاہ نے؟ مہر میری رہیں گی، باقی سارے کام و کاج حکومت کے تمہارے ہاتھ میں رہیں گے، تم جو کہو گے وہی حکومت کے اندر ہوگا، کیونکہ آپ ایماندار ہیں۔ جو بندہ چھپ کر
چھپ کر میری بیوی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے تو وہ بندہ حکومت کے اندر بھی خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بادشاہ کے جملے ہیں۔ یوسف کہ آپ نے چھپ کر بھی ہماری عزت میں خیانت نہیں کی، ہم کو یقین ہے کہ آپ ہمارے پیٹھ پیچھے بھی حکومت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ 9 سال تک جیل میں یوسف بن یعقوب کو رکھنے والی قوم آج انہی یوسف بن یعقوب کو اپنا بادشاہ بنا رہی ہے۔ اندازہ کرو زمانہ کیسے پلٹتا ہے۔ ارے بھائی غور کیجئے زمانہ کیسے پلٹا ہے۔ مجرم کی طرح جیل میں گئے ہیں، لیکن تقوی کے بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، اللہ کے ذات عالی پر یقین کی بنیاد پر اللہ پاک نے آپ کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ اور آپ بادشاہ ایک دن نہیں رہے، 15 سال تک آپ بادشاہ رہے ملک مصر کے۔ بولو کتنے سال تک رہے؟ تو ہمیں امید ہے اس ملک بھارت کے اندر کئی بے شمار نوجوان جیلوں میں بے قصور ٹھونسے گئے ہیں، اور ظلم و تشدد بے انتہا اس ملک بھارت کے اندر مسلمانوں پر ہوا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا یہ ظالم لوگ خود کہیں گے مظلوم مسلمانوں سے، حکومت ہم نہیں تم چلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ قوم خود کہیں گی کہ ملک بھارت کے سوا مسلمان قوم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ ملک بھارت تم ہی چلا سکتے ہو، اس کے سوا تم ہی کر سکتے ہو، ہم اس کے بعد تمہارے محکوم، تم حاکم بنو اور اس ملک کے باغ ڈور کو سنبھالو۔ کیونکہ جو معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا اور جو وہاں کی حکومت کرپشن تھی، بس سیم معاملہ ہماری حکومت کے اندر بھی کرپشن کا معاملہ ہے۔ بولو کیسا معاملہ ہے؟ انتہائی سود و خور اور رشوت خور بیٹھے ہوئے ہیں، کرپشن۔ ارے بھائی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی حکومت کے اندر نمائندگی کرتا ہے قوم کی، اور قوم کے نام پہ فنڈ آتا ہے اور وہ فنڈنگ اپنے ذاتی طور پہ استعمال کرتا ہے، تو آخرت کے اندر جہاں تک اس کی حکومت کو محدود کیا گیا ہے، وہ سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اس نے ہمارا مال کھایا تھا۔ پڑھیے تفسیر آپ۔ اگر 1 لاکھ روپے قوم کے نام پر آئے ہیں اور 1000 لوگ محلے میں رہتے ہیں، اگر 1 لاکھ کی فنڈنگ کو کھا جاتا ہے، 1000 لوگ آخرت کے اندر اس کا دامن پکڑیں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے اس ظالم نے ہمارے پیٹ کا پیسہ کھایا تھا، پکڑیے اللہ اس کو۔ تو کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ کسی ایک کا پیسہ کھا لیا تو شاید اس سے معافی مانگ سکتے، بھائی معاف کر دے غلطی ہوگی، لیکن ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے، آپ کن کن سے معافی مانگو گے؟ اگر ایک بندے کا پیسہ ڈبا دیا تو شاید تنہائی میں جا کر اس سے معافی مانگ سکتے، بھیا معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے، آگے دے دوں گا نہیں تو مجھے معاف کر دے، شاید وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ہزاروں بندے سے معافی مانگنا مشکل کام ہے۔ کرپشن ہی کرپشن۔ بدقسمتی اس ملک کی، یہاں کے بڑے بڑے آفیسران، سی ایم اور پی ایم اور چھوٹے موٹے عہدے رکھنے والے انتہائی مالدار، لیکن جب دیش کو چلانے کی بات آتی ہے تو چندہ ہی اس قوم سے مانگتے ہیں، ارب پتی کھرب پتی ہیں، لیکن یہی قوم فنڈنگ کرتی ہے اور دیش کو بچانے کا کام کرتی ہے۔ تو نوجوانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد انشاءاللہ اس ملک میں اور اس دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے والا انشاءاللہ۔ آپ ذرا ہوش سے باہر نکلو، دین کے آگوں سے باہر نکلو اور جستجو سے بات کو سنو، بہت جلد انشاءاللہ الرحمن۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا ہر کچے پکے مکان سے کلمے کی آواز آئیں گی، انشاءاللہ ہمارے کان اس آواز کو سنیں گے انشاءاللہ۔ ارے انشاءاللہ کہو، میں تو چیخ کر کہہ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہ آپ کو روزہ ہے کہ مجھے روزہ نہیں ہے؟ مجھے بھی روزہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں جو باتیں کرتا ہوں ٹائم پاس نہیں، ایک جذبات ہوتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ نہ مجھے ٹائم پاس کرنا آتا ہے، نہ میں پسند کرتا ہوں، ایک جذبات ہوتے ہیں، ایک جستجو ہوتی ہے، ایک مسلمان نوجوان بچوں کو روشنی کی، مستقبل کی روشنی دکھانا ہوتی ہے۔
مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ایک وقت آئے گا ساری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے کی حکومت چلے گی انشاءاللہ۔ ابھی زمانہ دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے کہ غیر مسلم سماج کے لوگ اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو توڑ رہے ہیں۔ ابھی فی الحال اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر، اور آج کل کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلم لوگ اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو توڑ کہہ رہے ہیں جب تم نے ہمارے گھر کے لوگوں کو نہیں بچایا تو تم کیوں ہمارے گھر کے سامنے کھڑے ہو؟ ڈنڈوں سے توڑ رہے، پتھروں سے توڑ رہے ہیں، اپنی دیویوں دیوتا کو توڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہی لوگ پلٹیں گے اور کہیں گے لا الہ الا اللہ، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ہی خدا ہے جو محمد الرسول اللہ کا بھی رب ہے اور ہم سب کا رب ہے۔ جو ہمارے مشائخ نے پیشن گوئی کی تھی 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے کہ اس ملک کے چپے چپے سے کلمے کی آواز آئیں گی، اللہ انہیں الہام کے ذریعے بتلا دیا تھا۔ وہ وقت انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے کہ چپے چپے سے قرآن اور کلمے کی آواز آئیں گی انشاءاللہ۔ کل لندن کے اندر جو سب سے مشہور برج لندن کا، وہاں پر حکومت طرف سے لاؤڈ اسپیکر لگا کر آذان دی گئی، او مسلمانوں آؤ آذان دو، تمہاری آذان کے برکت سے اللہ کورونا ختم کرے گا۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ کل کی بات ہے، لندن کے مشہور برج پر آذان دی گئی، لاؤڈ اسپیکر کے اندر سارے لوگ سنو، آذان دی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ تمہاری آذان کے برکت سے اللہ کورونا ختم کر دے۔ یہ دنیا کے اندر میرے رب نے ایک لہر چلا دی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، لوگ دوڑ رہے اللہ کی طرف۔ تو مسلمانوں ہم رشک کریں اور فخر کریں اپنے اہل ایمان ہونے پر، الحمدللہ رب العالمین، ہم اس خدا کو ماننے والی قوم جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک مصر کی حکومت سنبھالنے سے پہلے بادشاہ نے 1 سال آپ کو اپنے ساتھ میں رکھا کہ حکومت کے تجربات آپ سیکھ لو، آپ کے اخلاق کو چیک کیا، آپ کے معاملات کو، کردار کو، اور 1 سال کے بعد آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ قطفیر تو بادشاہ تھے، صرف مہر پر سکہ ان کا تھا اور حکومت اشارے یوسف بن یعقوب پہ چلتے تھے، تقوی کی بنیاد پر اللہ کے خوف کے ساتھ میں۔ ریان بن اسید وہ بھی بادشاہ تھا، اس نے ایمان قبول کر لیا، لیکن اسی اثنا کے اندر شان رب کی قطفیر کا انتقال ہو گیا۔ آخری بات کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل کہیں گے کیا کہنا ہے۔ تو قطفیر کا انتقال ہونے کے بعد شاہ اسید ظفر بن اسید نے جو ہے زلیخا سے کہا کہ ہم آپ کا نکاح یوسف سے کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت یوسف سے زلیخا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح سے پہلے حضرت یوسف شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، شاہی تخت پر۔ تو زلیخا نے آپ کو دیکھ کر کہا پاک ہے وہ خدا، پاک ہے وہ خدا، پاک ہے وہ خدا جو اس کو مانتا ہے اس کو زمین سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھاتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو تخت شاہی سے اٹھا کر زمین پر بٹھا دیتا ہے۔ تو ریان بن اسید نے جو ہے زلیخا اور حضرت یوسف کا نکاح پڑھوا دیا۔ بعض مفسرین لکھتے نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے زلیخا کو خوبصورتی دی، حسن و جمال دیا۔ تو حضرت یوسف بھی ینگ جوان اور زلیخا کو بھی اللہ نے جوان کیا۔ تو نکاح ہونے کے بعد ایک دن حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، زلیخا جو محبت آپ کو مجھ سے پہلے تھی، ایسی محبت تھی کہ آپ نے گھر کے برتنوں کا نام یوسف رکھ دیا تھا، آپ نے گھر کے پیالوں کا نام یوسف رکھ دیا تھا، خادمہ اور خادموں کا نام یوسف رکھ دیا تھا، صرف آپ کی زبان سے یوسف یوسف لفظ نکلتے تھے۔ وہ محبت، وہ چاشنی، وہ مٹھاس
اب میں آپ کے اندر نہیں پاتا ہوں، کیا بات ہے؟ سنیے کیا جواب دی تھی زلیخا نے۔ وہ جواب اللہ کاش مجھے اور آپ کے حق میں قبول فرما لیں۔ تو زلیخا نے کہا دیکھو یوسف، پہلے محبت آپ سے تھی۔ پہلے محبت کس سے تھی؟ پہلے محبت آپ سے تھی، آپ کے واسطے سے مجھے محبت اللہ سے ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے آپ کے واسطے سے محبت اللہ سے ہو گئی ہے، اور جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ کی محبت کے سامنے چاہے شوہر ہو جائے اس کی محبت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تقدیر ایسے بھی بدلتی ہے، وقت ایسا بھی بدلتا ہے، حالات ایسے بدلتے ہیں۔ فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ کون تھا بولو؟ فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار تھا، ڈاکوؤں کا سردار۔ تاریخ میں لکھا ہے جب بچے سوتے نہیں تھے مائیں بچوں سے کہتی سو جاؤ ورنہ فضیل آ جائیں گا، بچے سو جایا کرتے تھے۔ ایسا ڈاکو تھا فضیل بن عیاض۔ چور چماری میں نمبر 1۔ رات میں شراب کی محفل لگتی تھی فضیل بن عیاض کے کھیت کے اندر، شراب کی محفل، ناچنے والے ناچتے تھے، لوگ شراب پیا کرتے تھے، فضیل بھی شراب پیتے تھے، بہت شرابی تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ شراب پیتے پیتے ایک بجانے کا آلہ آتا ہے، وہ بجاتے اس سے آواز نکلتی ہے، موسیقی جسے کہتے ہیں۔ فضیل وہ بجاتے تھے، موسیقی نکلتی تھی، شراب پیتے تھے۔ اللہ کی عجیب شان، فضیل بجا رہے اس سے قرآن کی آیت نکل رہی ہے، موسیقی بجا رہے اس موسیقی سے قرآن کی آیت نکل رہی ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے آپ بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈرے؟ بس وہ آواز نکلنا تھا فضیل کے دل پر، قرآن کی آیت کی آواز لگی، فضیل نے اس بانسری کو پھینک دیا، نچنیا کو بھگا دیا، شراب سے توبہ کر لی، جن جن لوگوں کے مال چرا ڈاکہ ڈالا تھا جہاں تک ہو سکے واپس کر دیا، توبہ کر لی۔ ایسی پکی توبہ کی، ایسی پکی توبہ کی، مشائخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہی فضیل جو کل تک ڈاکوں کا سردار تھا، مرنے لگا اس کو اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تقدیر کیسے بدلتی نوجوانوں، یہ مت سمجھنا ہم گنہگار ولی کیسے بنیں گے، رب کی نگاہیں کرم پڑ جائیں گے تو آپ ولیوں کے امام بن جاؤ گے۔ اسے میرے محبوب نے فرمایا کسی کو گرا کر مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کا مقام آپ سے اونچا اللہ کے پاس ہو۔ کون کب بدل جائے پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اس واسطے ہم نے رمضان شریف کے ان آخری ایام میں جی بھر کر اور جم کر تنہائی اکیلے میں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ خالی فضیل کے رب نہیں ہیں، آپ ہمارے بھی رب ہیں، آپ خالی یوسف کے رب نہیں، آپ ہمارے بھی رب ہیں۔ آپ نے یوسف کو بچا لیا، ہمیں بچا لیجئے، فضیل کو ولی بنا ہمیں بنوا دیجئے۔ ارے کریں گے دعا انشاءاللہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا، 2 بیٹے ہوئے، زلیخا سے 2 بیٹے، ایک کا نام افرائیم، دوسرے کا نام منشا، بیٹے کا نام، بیٹی ہوئی رحمت، اس کا نام لگا رحمت شاید پوتی تھی آپ کی، رحمت بنت لیہ بنت یوسف علیہ السلام جو حضرت ایوب کی نکاح میں گئی۔ 2 بیٹے افرا اور منشا، تو افرا اور منشا یوشع بن نون علیہ السلام انہی کے نسل سے آئے ہیں۔ یوشع بن نون علیہ السلام جنہوں نے بنی اسرائیل کی قیادت کی تھی اور ملک شام کو اللہ نے یوشع بن نون کے ہاتھ فتح کیا تھا، بڑے نبی گزرے یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو بہرحال آج خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقوی کے بنیاد پر انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہم بھی تقوی پیدا کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی متقی بنیں گے، ہم بھی پرہیزگار بنیں گے، ہر وہ کام جو حرام ہے اللہ کریم نے منع کیا ہے ہم بچیں گے انشاءاللہ، ہر وہ کام کریں گے جو اللہ نے کہا اور ہمارے محبوب کا حکم ہے انشاءاللہ کریں گے۔ پھر دیکھو انشاءاللہ ہم اور ہماری اولادیں تقوی کے امام بنیں گی، دنیا کے اندر بھی خوشیاں ملیں گی، آخر
آخرت کے اندر بھی راحت ملے گی، اور انشاءاللہ ہم جیے نہ جیے دنیا ہمارا نام لے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب کل بات کریں گے ان کے بھائیوں کی جو غلہ مانگنے کے لیے ملک مصر آئے تھے، پھر کل انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کے سامنے آئیں گی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔